پاکستان شوبز انڈسٹری میں کئی ایسے اداکار گزرے ہیں جن کی شہرت کے دنوں میں لوگ ان کی ایک ایک جھلک دیکھنے کے لیے گویا پاگل تھے، مگر شہرت کا سورج ڈھلتے ہی یہ چہرے بے گورو کفن تنہا اور لاوارث لاشوں میں بدل گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی چند اداکاروں کا ذکر کریں گے جن کے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو سکا۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، روحی بانو۔ روحی بانو پاکستان کی صفِ اول کی اداکارہ تھیں جو کراچی میں پیدا ہوئیں اور جب اپنے کریئر کا آغاز کیا تو لازوال ڈرامے انڈسٹری کو دیتی چلی گئیں۔ انہوں نے 2 شادیاں کیں مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ سال 2005 میں پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور پھر عید کے تیسرے دن ان کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا، لہٰذا روحی بانو اندر سے مکمل طور پر ختم ہو گئیں۔ سال 2006 سے 2013 تک روحی بانو پاگلوں کی طرح لاہور کی سڑکوں پر پڑی رہیں، حالانکہ لاہور کے گلبرگ میں ان کا ایک عالی شان محل موجود تھا۔ پھر 3 جنوری 2019 کو یہ معلوم ہوا کہ روحی بانو ترکی کے شہر استنبول میں ہیں، جہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے، مگر گردے فیل ہو جانے کی وجہ سے ان کی وفات وہیں پر ہو گئی۔ یوں ماضی کی بڑی اداکارہ روحی بانو کا انجام نہایت دردناک ہوا اور ان کے جنازے میں گنتی کے چند افراد ہی موجود تھے۔ نمبر 2، شمیم آرا۔ پاکستان کی سدا بہار اداکارہ شمیم آرا کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اداکاری کا آغاز بچپن میں ہی کر دیا اور جوانی تک شہرت کی تمام حدوں کو پار کر گئیں۔ شمیم آرا نے 4 شادیاں کیں مگر سب کی سب ناکام رہیں۔ اپنی اداکاری کے دوران ایک دن ان کی طبیعت خراب ہوئی، لہٰذا ان کو قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ انہوں نے مسلسل 6 سال کوما کی حالت میں گزارے، لہٰذا لوگ اتنے لمبے عرصے میں ان کو بھول گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 6 سال بعد شمیم آرا کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں محض گھر والوں کے علاوہ کوئی شرکت نہ کر سکا، اور یوں ماضی کی اس خوبصورت اور بڑی اداکارہ کا انجام بھی بے حد دردناک ہوا۔ نمبر 3، مینا شوری۔ مینا شوری کا شمار برصغیر کی سب سے بڑی اداکاراؤں میں کیا جاتا ہے، جنہوں نے بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی بڑی دھوم مچائی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 5 شادیاں کی مگر کوئی ایک بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ وقت گزرا، جوانی ڈھلی اور مینا شوری پر بڑھاپا آ گیا۔ چاروں طرف سے بیماریوں نے آ گھیرا اور دیکھ بھال کے لیے بھی کوئی موجود نہیں تھا اور نہ ہی اب ان کا کوئی روزگار تھا، لہٰذا اسی تنگ دستی کی حالت میں وہ 3 ستمبر 1989 کو اس دنیا سے چل بسیں۔ ان کے کفن دفن کا انتظام بھی چندے کے پیسوں سے کیا گیا اور ان کو خاموشی سے سپرد خاک کرنا پڑا۔ نمبر 4، عائشہ خان۔ پاکستان کی لیجنڈری اداکارہ عائشہ خان نے ایک لمبا عرصہ پی ٹی وی پر اپنی اداکاری کے دم پر راج کیے رکھا اور اتنا نام کمایا کہ جس کی مثال تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنے کریئر کے دوران شادی کی اور ان کے 3 بچے بھی پیدا ہوئے، مگر بڑھاپے اور بیماریوں کے دنوں میں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ عائشہ خان اپنے ایک فلیٹ میں بالکل اکیلی رہتی تھیں، لہٰذا ان کا رابطہ بیماریوں کی وجہ سے کسی کے بھی ساتھ نہیں تھا۔ 19 جون 2025 کو عائشہ خان کی خبر اس وقت سبھی کو ملی کہ جب ان کا جسم مرنے کے بعد گل سڑ چکا تھا اور پڑوسیوں نے بدبو سے تنگ آ کر پولیس کو اطلاع دی۔ نہ جانے کب سے عائشہ خان موت کا شکار بنی ہوئی تھیں اور ان کے جنازے میں بھی نہ تو ان کے کسی بچے اور رشتہ دار اور نہ ہی کسی شوبز فنکار نے شرکت کی، بلکہ ایدی فاؤنڈیشن نے ان کو بڑی ہی خاموشی کے ساتھ سپرد خاک کر دیا۔ نمبر 5، نبیلہ۔ ملکہ جذبات کے نام سے مشہور اداکارہ نبیلہ شوبز انڈسٹری پر ایک طویل عرصہ راج کر چکی ہیں۔ انہوں نے لازوال کامیابیاں حاصل کی مگر انجام بے حد عبرتناک پایا، کیونکہ اپنے آخری دنوں میں وہ لاہور کی سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئیں۔ نبیلہ نے اپنے کریئر کا آغاز کرتے ہی شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا، مگر اونچی سوسائٹی میں جانے کی وجہ سے وہ جلد ہی نشے کی لت میں مبتلا ہو گئیں، لہٰذا یہ نشہ ان پر کچھ یوں چڑھا کہ ان کا سب کچھ بیچ کر کھا گیا۔ اس کے بعد کام نہ ملنے کی وجہ سے نبیلہ سڑکوں پر آ گئیں اور یوں ہی سڑکوں کی خاک بنتے بنتے وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ نبیلہ کی موت اور ان کے جنازے کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ آخر ان کی قبر کہاں ہے۔ نمبر 6، شمیم کوثر۔
بولا جٹ جیسی ہزاروں فلموں کے اندر اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے والی شمیم کوثر کا آخری وقت بھی انتہائی دردناک حالت میں گزرا اور شمیم بھی گمنامی کی زندگی گزار کر چپ چاپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ شمیم کوثر جب اپنے عروج پر تھیں تو لوگ ان کی ایک ایک جھلک کے دیوانے تھے، مگر اپنے زوال کے دنوں میں جب وہ شدید بیمار ہوئیں تو سبھی لوگ ان کو بھول گئے۔ لہٰذا شمیم کوثر کے آخری وقت میں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا اسی تنہائی کی حالت میں وہ موت تک اور پھر اس کے بعد قبر تک جا پہنچیں۔ نمبر 7، آسیہ بیگم عرف فردوس۔ آسیہ بیگم پنجابی فلموں کی اول درجے کی اداکارہ تھیں جنہوں نے ایک لمبا عرصہ انڈسٹری پر راج کیا۔ انہوں نے 70 کی دہائی میں اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز کیا اور پھر مولا جٹ فلم کے بعد سارے کے سارے ریکارڈ ہی توڑ دیے۔ کچھ عرصہ اداکاری کرنے کے بعد آسیہ بیگم نے ایک شخص سے شادی کر لی جن کے ساتھ پہلے وہ تھائی لینڈ اور پھر کینیڈا جا کر رہنے لگیں۔ آسیہ بیگم ایک بار پاکستان بھی آئیں اور یہاں آتے ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی، لہٰذا انہوں نے فوراً واپس کینیڈا جانے کا فیصلہ کیا اور وہیں پر 9 مارچ 2013 کو بیماریوں سے لڑتے لڑتے انتقال کر گئیں۔ ان کی موت کی خبریں بھی 2 سال کے بعد پاکستان آئیں، لہٰذا ان کے جنازے میں بھی 1 درجن سے کم افراد ہی موجود تھے۔ نمبر 8، نینا۔ پی ٹی وی کے دور کی سب سے بڑی اداکارہ نینا کا انجام بھی اتنا دردناک ہوا کہ ہر کوئی ان کی داستان سن کر تڑپ جاتا ہے۔ نینا نے اپنے کیریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا اور ابھی وہ ترقی کی راہوں پر گامزن تھیں کہ نہ جانے کس گناہ کی سزا میں ایک شخص نے ان کو ساری رات بیڈ سے باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر اس نے ایک ایک کر کے ان کے سارے اعضاء کاٹنا شروع کر دیے۔ اس ظالم نے ان کے سارے جسم کے ٹکڑے کرنے کے بعد ان کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا اور سارے ٹکڑے یوں ہی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تاہم اس قدر دردناک موت دینے والا یہ ظالم کون تھا، اس کا ابھی تک کچھ عطا پتہ نہیں۔ نمبر 9، نائلہ شاہ۔ نائلہ شاہ پاکستان کی ایک اور بدقسمت اداکارہ ہیں جو غربت اور تنہائی کے اندھیروں میں جا کر بجھ گئیں۔ نائلہ شاہ کا شمار اپنے دور کی سب سے بڑی سٹیج اداکاراؤں میں ہوتا ہے جن کے دیوانے ان کی ایک ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے، مگر جب ان کی شہرت کا سورج ڈھلا تو باقی اداکاراؤں کی طرح لوگ ان کو بھی بلا بیٹھے۔ شوہر کی وفات کے بعد رشتہ داروں نے ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا اور یوں نائلہ شاہ سڑکوں کی دھول بن کر رہ گئیں۔ یوں ہی سڑکوں پر پڑے پڑے وہ کئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گئیں، لہٰذا ان کو ملتان کے سرکاری ہسپتال میں منتقل کیا گیا اور وہیں پر خون کی کمی اور ایسی ہی لاتعداد بیماریوں کی تاب نہ لاتے ہوئے ماضی کی سپر سٹار اس دنیا سے چل بسیں۔ ان کی لاش کئی دنوں تک ہسپتال کے اندر بے گور و کفن پڑی رہیں اور آخرکار ان کے بچوں نے لاش کو پہچانا اور اپنی والدہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ نائلہ شاہ کے بچوں نے ہی ان کی آخری رسومات ادا کی اور اس کے علاوہ ان کے جنازے میں نہ تو کوئی رشتہ دار آیا اور نہ ہی انڈسٹری سے کسی فنکار نے ان کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کی زحمت کی۔